فوراً آپ سگنل کر لو. ایک دفعہ تو پہلی دفعہ روکتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. یار مجھ نے گھڑی سامنے لگوا ٹھیک یہاں سے فی الحال لے لیں آپ. پیسے لے لیں سب سے پیسے سب سے لے لیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی عقائد کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، اور اس میں عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے. یہ مسئلہ تھوڑا علمی ہے اور اس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی ہے. میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر کتاب دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایک انسان جیسے ہم سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں، جیسے انسان کی ایک ذات ہے اور دوسری ان کی صفات ہیں. صفات انسان جو ہے وہ چونکہ خود حادث ہے، حادث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے وجود میں آیا ہے. ایسے انسان کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھیں بعد میں حاصل ہوئی. یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی صفت نہیں ہوتی، یعنی علم نہیں ہوتا، اس کو قدرت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے اسباب تمہیں دے دیے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو آپ ان کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کسی زمانے میں بھی اس پہ عدم نہیں تھا، ایسے ہی اللہ کی صفات پہ بھی کسی زمانے میں عدم نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی صفت پہلے نہیں تھی بعد میں حاصل ہوئی. ایک بات تو یہ ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء معہ، اللہ تعالیٰ تھے ازل میں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. تو اس آیت مبارکہ کے حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ہم قدیم نہیں مان سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو قدیم نہیں مان سکتے. قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جس پر عدم نہ آیا ہو. اب یہاں پہ یہ اشکال ہوتا ہے، جو عقل پہ محض چلنے والے تھے معتزلہ جیسے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے تو اللہ کی صفات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اگر مانیں گے تو دو ہی ہوں گے نا، یا حادث مانیں گے یا قدیم مانیں گے. اگر قدیم مانیں گے تو یہ شرک آئے گا، لازم آئے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ بھی ہم کسی کو قدیم مان رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث مانیں تو یہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نقص لازم آئے گا، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں حاصل ہوئی. اگر یہ مانیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں حاصل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نقص اور عیب آئے گا. اللہ تعالیٰ کو صفات بعد میں حاصل ہوئی، پہلے حاصل نہیں تھی. تو اس لیے معتزلہ نے تو صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، کوئی اللہ کی ذات سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے دیکھتے سارا کچھ ہے، لیکن الگ سے کوئی صفت ہو، کوئی سمع بصر ارادہ، علیحدہ سے کوئی صفات نہیں ہے. یعنی گویا کہ انہوں نے یہ تعبیر اختیار کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں، بس ذات ہی ہے، وہ شرک سے بچنے کے لیے. اور اہل سنت نے یہ کہا کہ بھئی اصل میں شرک تب لازم آتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم قدیم مانیں. ایک ذات ہے اللہ کی اور اس کی چند صفات ہیں، تو اس میں شرک کیا ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات تو ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی صفت تو ہوگی.
تو اس لیے یہ کوئی عقلی طور پہ محال بھی نہیں ہے اگر اللہ کی صفات کو قدیم مان بھی لے تو۔ بعض اہل سنت نے یہ تعبیر اختیار کی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے غیر کو قدیم ماننا لازم آئے گا، تو صفات اللہ کا غیر نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہیں تو وہ بھی نہیں ہے۔ مصداق جو ہے مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، مفہوم کے اعتبار سے تو صفات علیحدہ ہیں، لیکن ذات سے چونکہ ان کو وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ ہماری صفت ہے ہماری ذات سے علیحدہ ہو سکتی، مطلب علم ہے وہ ہماری صفت ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں علم نہ ہو، تو ہماری صفات تو ہم سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو لازم ذات ہے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا غیر نہیں ہے، اور عین بھی نہیں ہے۔ عین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم تو علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی قدرت کا مفہوم علیحدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مفہوم علیحدہ ہے، ذات کا مفہوم علیحدہ ہے۔ سمع، سننا، ارادہ، ان کا مفہوم علیحدہ ہے اور اللہ کی ذات کا مفہوم بالکل علیحدہ ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی مفہوم کے ساتھ اعتبار سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عین نہیں ہے، اور چونکہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ غیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کا یہ کہ ادب کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی یہ کہیں کہ اللہ کا غیر ہے، تو غیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور یہ نہ ہو، صفات نہ ہو، تو ایسا کوئی زمانہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا غیر بھی نہیں ہے، یعنی جیسے ازل سے اللہ تعالیٰ ہے ویسے ازل سے صفات بھی، اور عین وہی بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دیں کہ جی ارادہ اور اللہ، جس کو ارادہ کہہ رہے ہیں وہی اللہ ہے، جس کو ہم سمع کہہ رہے ہیں، سننے کی ایک صفت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ مفہوم ایک نہیں ہے، مفہوم علیحدہ ہے۔ انسان میں بھی دیکھا جائے تو انسان کی ایک ذات ہے اور ایک ان کی صفات ہے، علم صفت ہے، سننا اس کی ایک صفت ہے، دیکھنا اس کی ایک صفت ہے، بولنا اس کی ایک صفت ہے، تو یہ اس کی صفات، انسان کی صفات انسان کا غیر ہے، مفہوم میں بھی غیر ہے اور ذات سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اس معنی میں تو غیر ہے کہ مفہوم علیحدہ علیحدہ، لیکن چونکہ جدا نہیں ہو سکتی تو اس لیے کہتے ہیں کہ غیر ذات نہیں ہے، غیر ذات نہیں ہے، اور مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ عین ذات بھی نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات، یعنی جو ذات ہے وہی صفت ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایک ذات ہے نا، جیسے ہم انسان ہے سمجھنے کے لیے بغیر اس تشبیہ کے، ایک ذات ہے ہماری اور ایک ہماری صفات ہے، تو ہماری ذات اور ہماری صفات دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات نہیں ہے، یعنی وہ جو صفت ہے وہی ذات باری تعالیٰ بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے ہماری صفات ہماری ذات کا عین نہیں ہے نا، صفت علیحدہ چیز ہے، ذات علیحدہ چیز ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی عین ذات نہیں ہے، خود ذات باری تو نہیں ہے نا، صفت علیحدہ مفہوم ہے، ذات کا علیحدہ مفہوم، اتنی بات تو واضح ہو۔ غیر بھی نہیں ہے، غیر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غیر اس کو کہتے ہیں جو جدا ہو سکے، ہماری صفات ہماری ذات کا غیر ہے، اس لیے کہ ہماری صفات ہماری ذات سے علیحدہ ہو سکتی ہیں، ہمارا علم ہم سے علیحدہ ہو سکتا ہے، نہ ہو، ہم جاہل ہوں، ایسا ممکن ہے، ہمارا ارادہ ہم سے علیحدہ ہو سکتا ہے، کلام علیحدہ ہو سکتا ہے، یعنی بول نہ سکتے ہوں، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو نہیں بول سکتے، لیکن اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے ختم نہیں ہو سکتی، علیحدہ ہونے کا مطلب ختم نہیں ہو سکتی کہ ذات ہو صفت نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ علیحدہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ صفت کو آپ علیحدہ کہیں دکھا دیں، علم جو ہے وہ کسی نہ کسی ذات میں ہی ہوگا نا، علم کو علیحدہ آپ دکھائیں کہیں پہ وہ تو نہیں آپ دکھا سکتے۔ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس میں زمین میں وہ صفت آ گئی، نور آ گئی،
تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتے. جدا نہ ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات ہو صفت نہ ہو. اللہ کو علم نہ ہو الیاذ باللہ، قدرت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، کلام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات سے منفک نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، علیحدہ نہیں ہو سکتی، اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ غیر ذات نہیں ہیں. باقی جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی صفت علیحدہ ہونے کا، اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کی صفت زمین پہ آ گئی ہے. ایسا نہیں. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کو نور بخشنے والے ہیں، منور اور روشن کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کی صفت علیحدہ ہو کر کہیں دوسری جگہ پہ آ جائے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کی صفت علم تھا، اس علم کو اللہ نے جدا کر کے زمین پہ بھیج دیا. ایک عیسائیوں کا گروہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ بھی یہ کہتا ہے کہ خود خدا ہیں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا جز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم تھی جو اللہ سے جدا ہو کے زمین پہ آ گئی. ان میں یہ تین گروہ ہیں. اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں، تباہ کرنے والے کو اتنی رحمت اترتی ہے. اور شب قدر پہ وہ کیا ہے، وہ صرف اصل میں جو کسی کی صفت ہوتی ہے، صفت تو اس صفت وہی ہوگی جو اس ذات میں ہو. جی کون سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیں کیا سوال ہے؟ یہ ہاتھ کھڑا کیا کس ذات میں؟ جی کوئی سوال ہو تو فرما. اچھا ایسے کومنٹس میں پھر بھیج دیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، یہاں کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ سوال اپنا کومنٹس میں بھیج دیں. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جو صفت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، اس چیز کی صفت وہ کہلائے گی جو اس میں پائی جا رہی ہے. ہاں اس صفت کا اثر دوسرے پہ پڑ سکتا ہے. مثلا میرے اندر بخل ہے کی صفت ہے، تو وہ ہوگا نا جو میرے اندر ہے، اس کو باہر دکھایا نہیں جا سکتا. ہاں اس کا اثر باہر ظاہر ہوگا کہ میں خرچ کی جگہوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا. یا میرے اندر سخاوت ہے، تو سخاوت تو وہ ہوگی جو اندر کی صفت ہے. اس کا ظہور یہ ہوگا کہ میں، اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ دوسروں کی ضروریات اور دوسروں پہ خرچ کر رہا ہوں. میرے اندر حسد ہے، تو حسد تو اندر کی کیفیت ہے نا، صفت اندر ہے، صفت کا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سب پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. نماز بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو وہ یہ اس رحمت کا اثر اترتا ہے. ظاہر ہے وہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس صفت کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ہمیں رحم آتا ہے نا کسی پہ، تو رحم آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حالت دیکھ کے، خستہ حالی دیکھ کے ہمیں دل پسیجتا ہے، دل کڑتا ہے. یہ تو رحم ہے. اور پھر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کی اس ضرورت کو، اس پریشانی سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگلا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں تو وہاں اثر ہی مراد ہوتا ہے. اللہ کو رحم آتا ہے تو رحم آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں. اور رحم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. ہم بھی رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. ایک ہمارا رحم ہوتا ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک رحم کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی جس پہ رحم آ رہا ہے اس کی ضرورت اس پوری کرتے ہیں، اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات کہیں آگے چلی جائے گی، اگلی صفات تفصیل اس میں آ رہی ہے. یہ جو ایک مسئلہ تھا، تھوڑا علمی مسئلہ تھا، یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات. اللہ کے صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات. عین ذات نہیں ہیں مطلب مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، اور غیر ذات نہیں ہیں مطلب ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات ہو اور صفت نہ ہو. اب کتاب میں عبارت اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہر انسان کی ایک ذات ہوتی ہے اور اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو وہ پیدا ہونے کے بعد حاصل کرتا ہے. علم، قدرت، کلام اور ارادہ، ان سب صفات سے پیدائش کے وقت بچہ خالی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ مذکورہ صفات حاصل ہونے لگتی ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ بچے میں یہ صفات پہلے نہ تھیں، بعد میں آئیں. لہذا بچے کی مذکورہ صفات بچے کی ذات پر زائد ہیں اور ذات کا غیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور ان کی صفات ذاتیہ بھی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں. صفات الہیہ کے بارے میں سلف صالحین نے اس پر کبھی بات نہیں کی کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے. یعنی یہ پہلے بات نہیں ہوئی تھی. اسلاف میں، صحابہ میں، تابعین میں یہ بحثیں نہیں چڑھی تھی. یا یہ کہیں کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے، پہلے یہ بحث نہیں ہوئی تھی. لیکن گمراہ فرقوں نے، مثلا معتزلہ نے صفات الہیہ کے بارے میں فلسفیانہ انداز اختیار کیا، تو اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ بھی مجبور ہوئے کہ معتزلہ کو ان کی زبان میں جواب دیں. اس لیے مجبوراً یہ تعبیرات اختیار. اس کا عقیدے سے تعلق نہیں. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واصل بن عطا معتزلی تھا. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ ان کے شاگرد تھے. تو ان کی مجلس میں بیٹھے ایک دفعہ بات آئی کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، کر بیٹھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جی گناہ کبیرہ کے مرتکب گناہ گار ہے، اگر توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، نہیں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ چاہے معاف فرما دیں، چاہے تو سزا دیں، لیکن ہے وہ مسلمان بہرحال. تو یہ واصل بن عطا نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل گیا، ایمان نہیں رہا اس کا، کافر کافر ہو گیا. کہتے نہیں، کافر بھی نہیں ہے کیونکہ دل میں تصدیق تو ہے. تو انہوں نے کہا نہ مومن ہے نہ کافر ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ کی ایک منزلت بین المنزلتین، اس کو کہتے ہیں ایک درجہ بیچ کا مان لیا. تو یہ معتزل پھر ایسا ایسا وہ علیحدہ ہو گیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ بھی قد اعتزل عنا، یہ ہم سے، اعتزال کا مطلب علیحدہ ہو گیا، یہ ہم سے جدا ہو گئے. یعنی اہل سنت سے یہ کٹ گیا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے جو اس نے اختیار کر لیا. اس پر نام ہی معتزلہ پڑ گیا، علیحدہ ہونے والے. معتزلہ کا مطلب علیحدہ ہونے والے، یعنی اہل سنت سے علیحدہ ہونے والے. انسان اور دیگر مخلوقات کے برعکس آج کے زمانے میں وہ فرقہ باقاعدہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ نظریات اب بھی ہیں، کچھ نظریات پائے جاتے ہیں. اصل میں اب جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا، نئے نئے نظریات لے کے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے نظریات ہی ہیں. ان کو یوں سمجھیں کہ نئے قالب میں، نئے لباس میں پیش کر رہے ہیں. زبان، بیان اس کا بدل کے، بات وہی ہے، انداز بدل کے اسی بات کو کہہ رہے ہیں. پہلے لوگ سیدھا حدیث کا انکار کر دیتے تھے، اب جو غامدی صاحب ہیں تو وہ سیدھا یہ نہیں کہتے، بلکہ بعض جگہ انہوں نے کہا بھی ہے، انہوں نے کہا پورا ذخیرہ حدیث سے کوئی ایک تنکے کے برابر بھی حکم ثابت نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بالکل بدیہی واضح ہے، قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی ہے، اس کا معنی ہر ایک بندے کو آتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن عجیب لطیفے کی بات یہ ہے کہ تفسیر خود بھی لکھی ہے. تو پھر جب واضح بالکل تو آپ کو تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تفسیر نہ لکھیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی بات کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کیا آپ کی تشریح کو سونے کے پر لگے ہوئے، سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے وہ غلط؟ ہر حال انسان اور دیگر مخلوقات کے برعکس ایسا نہیں ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات وجود میں آئی ہو، پھر اس کے بعد کبھی ذات الہی کو صفات حاصل ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. یہ ممکن نہیں کہ کبھی اللہ کی ذات ہو، صفات نہ ہو، کیونکہ صفات کے بغیر ذات ناقص ہوتی ہے.
اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کبھی صفات ہوں ذات نہ ہو، کیونکہ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، ذات کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب آگے جو معتزلہ کی بات میں نے عرض کی تھی، اس پر معتزلہ کا یہ اعتراض ہے کہ صفات اگر ذات پر زائد ہیں اور قدیم اور ازلی ہیں تو قدما کا متعدد ہونا لازم آتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ قدیم آپ مان رہے ہیں، حالانکہ جو چیز قدیم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی توحید کا معنی ہے۔ معتزلہ متعدد قدما کا قول کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کی صفات کے زائد ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ان کی ذات کا عین ہے، علیحدہ سے ان کا وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قدیم ہے۔ صفات الہیہ کو عین ذات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اثرات کا اللہ تعالیٰ کی صفات سے صادر ہونے کا خیال کیا جاتا ہے، معتزلہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر مانتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہیں لیکن ان میں صفت علم نہیں ہے، وہ قادر ہیں لیکن ان میں صفت قدرت نہیں ہے، وہ حی یعنی زندہ ہیں لیکن ان میں صفت حیات نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلومات، مقدورات اور مسموعات سے تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی ذات کو عالم، قادر اور سمیع کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ ایک کے دوسرے کے عین ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں لفظ یعنی ذات اور صفت کے مفہوموں کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہی ہو، اور ایک کے دوسرے کے غیر ہونے کا مطلب ہے ان میں سے ایک دوسرے سے کے بغیر موجود ہو سکتا ہو۔ اس تفسیر کے مطابق ذات حق اور صفات میں نہ عینیت ہوئی نہ غیریت ہوئی۔ عینیت تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس کے معنی ہے دو چیزوں کا بالکل ایک ہونا، اور چونکہ صفات ذات پر زائد ہوتی ہیں تو دونوں کا مصداق تمام اعتبارات سے ایک نہ ہوا، لہذا صفات الہی ذات الہی کا عین نہ ہوئی۔ اور غیریت اس لیے نہ ہوئی کہ یہاں ذات اور صفات دونوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ دوسرے کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن ہو۔ صفات تو ذات کے بغیر اس لیے موجود نہیں ہو سکتی کہ صفات تابع ہوتی ہیں اور ذات مطبوع ہوتی ہے، اور تابع کا وجود مطبوع کے بغیر محال ہے، اور ذات صفات کے بغیر اس لیے نہیں پائی جا سکتی کہ ذات الہی کا صفات کمال سے خالی ہونا لازم آتا ہے اور وہ محال ہے، لہذا ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، اس لیے غیریت بھی نہ ہوئی۔ خلاصہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ عام متاخرین اشاعرہ کا قول یہ ہے، متقدمین اشاعرہ کا مذکورہ بالا قول بھی تسلی بخش نہیں، یعنی اسے پورے طور پر تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ صفات کے نہ عین ذات ہونے نہ غیر ذات ہونے کا حاصل یہ ہے کہ ذات و صفات کے مفہوم جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بغیر پائے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات و صفات آپس میں غیر ہیں لیکن دونوں قدیم ہیں، اس سے قدما کا متعدد ہونا لازم ہوا، اور اس قول سے کوئی ایسی صورت حاصل نہیں ہوئی جو عین ذات ہونے یا غیر ذات ہونے کے مابین کوئی درمیانی تسلی بخش صورت ہوتی۔ اسی وجہ سے متاخرین اشاعرہ نے اس جواب کو ترک کر دیا، اور ان کی اکثریت نے اس بات کو اختیار کیا کہ صفات ذات کا غیر ہیں، اور بعض متاخرین اشاعرہ نے صفات کو عین ذات کہا اور بعض نے سکوت اختیار کیا۔ معتزلہ کے اشکال کا جواب، جو بات توحید کے منافی ہے وہ ایک سے زائد قدیم ذوات کا ہونا ہے، یعنی ذاتیں ایک سے زیادہ مان لی جائیں، یہ محال ہے۔ صفات تو ذات کے تابع ہوتی ہیں، خود ذوات نہیں ہوتی، اور کوئی بھی ذات ہو کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ضرور متصف ہوتی ہے، لیکن ذات کے ساتھ قائم ہونے اور اس کے تابع ہونے اور غیر مستقل ہونے کی وجہ سے ذات کے مقابلے میں صفت کے لیے برابر کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے صفات کے قدیم ہونے سے قدما کا